بسم اللہ الرحمن الرحیم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ پھر اللہ نے فرمایا آدم اب تم فرشتوں کو بتاؤ. دو لفظ ہیں یہاں پر، فرق ہے، یاد رکھیے. ایک ہے اللہ نے آدم کو علم الاسماء تعلیم دی، اور پھر آدم سے یہ نہیں کہا فرشتوں کو تعلیم دے، کہا انبئہم ان کو خبر دے. یہ فرق ہے، کیونکہ فرشتے اس تعلیم کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. لہذا فرشتوں نے کیا کہا، ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے تعلیم دی ہے، ہمارے پاس تو وہی کچھ ہے، اس سے زیادہ ہمارا ادراک نہیں ہے. یہ دو فرق لفظ استعمال ہوئے، ایک تعلیم کا اور ایک انباء. انبئہم ان کو بتا. انبئہم یہ نبأ سے ہے، اور نبا کہتے ہیں بڑی خبر کو، امپورٹنٹ خبر کو. یعنی اے آدم آپ ان کو بتائیے. نہیں اللہ نے فرمایا یا وَقُلْنَا یا آدم علمہم ان کو تعلیم دیجئے، نہیں. کیا فرمایا؟ انبئہم ان کو خبر دیجئے، ان کو بتائیے بِأَسْمَائِهِمْ ان موجودات کے اسماء کی. فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ جب آدم نے ان کو بتا دیے وہ اسماء، تو اللہ نے فرمایا قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. تب اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہوں، تمہارا علم محدود ہے. جو آدم کہہ رہا ہے تمہیں تو وہ بھی نہیں پتا، اور یہ نہیں پتا سے مراد کیا ہے؟ تمہارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، تمہیں خلق ہی نہیں کیا. مثال وہ جو میں نے دی تھی، جتنا پانی جگ کے اندر آ سکتا ہے اتنا پانی گلاس کے اندر نہیں آ سکتا. گلاس نارملی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے. ایک جگ کے ساتھ 4 گلاس رکھ کے لائے جاتے ہیں مثال کے طور پر، سائز کے مطابق. اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے. یہ چھپا رہے میں اشارہ ہے اس ہستی کی طرف جس کا نام ابلیس ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی عبادات کی وجہ سے، اگرچہ جن تھا، اس کی تخلیق ملائکہ والی نہیں تھی. قرآن نے بتایا یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ کان من الجن، یہ اور مخلوق تھی، لیکن اپنی عبادات کی وجہ سے ملائکہ کے ساتھ رہنے کی اجازت تھی. درجہ اس کا بڑا اونچا ہو گیا. جب آدم کو یہ کہا گیا کہ اللہ اپنا نائب بنانے جا رہا ہے، اسی وقت سے اس کو پرابلم شروع ہو گئی. اللہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ جو تم چھپا رہے تھے، یعنی تمہاری جماعت کے اندر ایسا بھی تھا کہ جو کچھ اور چھپا رہا تھا. تم تو نہ سمجھنے کی وجہ سے پوچھ رہے تھے، لیکن ایک اور بھی تھا. وَإِذْ قُلْنَا اب اس کی داستان شروع ہوتی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کے سامنے، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور اکڑ گیا، تکبر میں آ گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا. اللہ سے کہتا ہے یہ زیادتی ہے، میں آگ سے بنا ہوں تو قرآن نے بتایا یہ مٹی سے بنا ہے، میں برتر ہوں، یہ زیادتی ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور اس تکبر اور اس انکار کی وجہ سے اتنے بلند مرتبے والا کافرین میں سے ہو گیا. اب یہاں سے بھی کفر کا معنی سمجھا جا سکتا ہے. عبادتیں ہو رہی ہیں، اتنی عبادتیں کہ فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی، ٹھیک ہے، اتنا کچھ دیکھ چکا ہے خدا کی قدرت کو. اکڑ کتنی خراب چیز ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو تھوڑی سی اکڑ میں آ کے اصلا گولی مار دیتے ہیں سامنے والے کمزور کو. صاحبان اقتدار کمزور لوگوں پر کیا کیا ظلم ڈھاتے ہیں. یہ اکڑ جو ہے، تکبر جو ہے،
یہ بدترین صفت ہے انسان کے اندر، اور انسان کو یہ ابلیس کی صف میں لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، یعنی اس کے انکار کا سبب کیا تھا؟ تکبر اس کا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، انکار کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے ہو گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔